براہ راست آپ کو لے چلیں گے PTI رہنما اسد عمر اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ اتنی تیزی سے معیشت جو ہے اس کا پہیہ چل رہا ہے اور گروتھ ہو رہی، پتہ نہیں اب یہ کہنا چاہیے چل رہا ہے یا چل رہا تھا، میں اس کے بتا کے اوپر بھی آتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک سیکٹر سے یا کسی کوئی ایک یا دو مختلف جگہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیں نظر آئی گروتھ۔ سب سے زیادہ جو میرے خیال میں اہم چیز ہے وہ زراعت کا 4.4% جو ہے وہ گروتھ ہوئی، اور پچھلے 2 سال بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو 3.5% اور 4% کے درمیان زراعت کی گروتھ رہی۔ پاکستان کی نصف سے زیادہ آبادی جو ہے اس کا تعلق زراعت سے ہے، اور پاکستان کی معیشت کے اوپر اور خاص طور پہ غربت کی سطح کے اوپر بہت بڑا اثر انداز ہوتا ہے زراعت کا شعبہ۔ اور یہ 3 سال متواتر جو اتنی زبردست کارکردگی، اور اس سال تو بہت ہی الحمدللہ کارکردگی جو ہے وہ ایگریکلچر کی وہ کمال کی رہی۔ اور اس دن بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گنے کی، چاول کی، آلو کی، مکئی کی تمام فصلیں جو ہیں وہ ریکارڈ فصلیں ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے صنعتی ترقی جو ہے وہ پچھلے سال بھی 7% سے زیادہ تھی، اس سال پھر 7.2% صنعتی ترقی ہوئی، تو ہماری صنعت جو ہے اس میں بھی تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اور جو سروسز کا سیکٹر ہے اس کے اندر بھی 6.2% اضافہ ہوا۔ تو پیداواری سیکٹر جو ہے وہ بھی، اور جو اس کا سپورٹ سیکٹر ہے، تو ایک براڈ بیس جس کو کہتے ہیں معیشت کے اندر ریکوری، وہ ہمیں دیکھنے کو نظر آئی۔ جو روزگار کے اعداد و شمار ہیں وہ تھوڑا دیر سے آتے ہیں۔ پچھلے دفعہ جو پچھلے سال کے ریلیز ہوئے تھے اعداد و شمار، اس کے مطابق ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے 3 سال میں تحریک انصاف کی، عمران خان کی حکومت کے اندر 55 لاکھ اضافی روزگار کے مواقع پیدا ہوئے، جو لوگوں نے جن کو روزگار ملی۔ اور یہ 3 سال بار بار یاد دلاتا ہوں کہ اس کے اندر وہ عرصہ بھی شامل ہے، اس کے اندر کوئی سال 1.5 سال ایسا رہا جب کووڈ کی وبا پھیلی ہوئی تھی دنیا کے اندر، اور بڑی بڑی دنیا کی معیشتیں جو ہیں بشمول ہمارے جو ہمسائے ہیں، بھارت ہے، دوسرے ممالک ہیں، ان کی معیشتیں بالکل بہہ گئی تھیں۔ اس کے اندر 3 سال کے اندر 55 لاکھ روزگار کا اضافہ ہوا۔ مسلم لیگ نون کے 5 سال کے اندر 57 لاکھ روزگار کا اضافہ ہوا تھا، یعنی تقریباً جتنا 5 سال میں انہوں نے کیا روزگار میں اضافہ، اتنا ہی 3 سال کے اندر تحریک انصاف کی، عمران خان کی حکومت نے کر لیا تھا۔ اور پھر میں یاد دلاؤں کہ یہ کورونا کے باوجود ہے، تو وہ تمام لوگ، وہ تمام ٹی وی کے اینکرز، وہ تمام سیاستدان جو بڑا ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ کدھر گئیں 1 کروڑ نوکریاں، وہ 1 کروڑ نوکریاں آپ کو عمران خان کی حکومت اضافہ کر کے دکھا رہی تھی۔ یہ جو اس سال 6% اضافہ ہوا ہے معیشت کے اندر، اور خاص طور پہ جیسے میں نے کہا کہ وہ تمام سیکٹرز کے اندر یہ اضافہ ہوا ہے، اس سب کو اگر آپ دیکھیں تو مجھے کوئی شک نہیں کہ اس سال جو ہے وہ ایک بڑی تعداد کے اندر جب بھی روزگار کے نمبرز ریلیز ہوں گے، رپورٹ ریلیز ہوگی تو آپ کو نظر آئے گا۔ اور میرے اندازے کے مطابق ہم تقریباً پہلے 4 سال کے اندر 80 لاکھ اضافی روزگار، یعنی 1 کروڑ 5 سال کا مطلب ہوا 20 لاکھ سالانہ، ہم اس پیس کے اوپر پہنچ چکے تھے۔ اور ابھی تو پہیہ معیشت کا تیز سے تیز تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ وہ حالات تھے جس کے اندر بیرونی مداخلت، سازش، بند کمروں کی سازش، اور ضمیر فروخت کر کے، ضمیر خرید کر عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا۔ پاکستان کے اوپر پاکستان کے استحکام کے اوپر ایک حملہ ہوا، اور اس کی قیمت جو اس وقت پاکستان ادا کر رہا ہے آپ نے سنی لیا ہوگا، ابھی تک تو خبریں پھیل گئی ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج صبح انٹر بینک مارکیٹ کے اندر، یہ اوپن مارکیٹ نہیں ہے، فوریکس ڈیلر والا، انٹر بینک مارکیٹ کے اندر جو ہماری سرکاری جو بینکس کے اندر جو ٹریڈنگ ہوتی ہے 200 سے اوپر پہنچ چکی تھی، اور 200 روپے کے اوپر کوئی ڈالر بیچنے کو تیار نہیں تھا۔ صبح کی صورتحال یہ تھی، ایک مارکیٹ کے اندر جو پینک قسم کی صورتحال ہوتی ہے ایسی نظر آ رہی تھی۔ یہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ، اور جو اس کے عوامل بنے ہیں اس کی بڑی تفصیل سے بات کی جا چکی ہے۔ لیکن ذرا سا آپ آگے کی طرف دیکھیں کہ یہ صورتحال میں نے آپ کو بتا دیا کیسے معیشت کس طریقے سے ترقی کر رہی تھی، کس طریقے سے بہتری کی طرف گامزن تھی، کس طریقے سے زراعت بڑھ رہی تھی، صنعت بڑھ رہی تھی، روزگار لوگوں کو مل رہا تھا، برآمدات بڑھ رہی تھیں، ترسیلات بڑھ رہی تھیں، تمام جو بہتری ہو رہی تھی اس سب کو ہلا کر رکھ دیا، اس کی ساری بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ معیشت کے اندر
پہلے بھی میں یہ کہہ چکا ہوں، کاروباری لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، سرمایہ کار سمجھتے ہیں غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ زہر ہوتی ہے، اور غیر یقینی صورتحال جو ہے اس کو حل کرنے کے ایک راستہ وہ ہے جو بہتری کی طرف جاتا ہے، دوسرا راستہ وہ ہے جس کی ہمیں باتیں سنائی دیتی ہیں۔ بہتری کا راستہ یہ ہے الیکشن کال کریں، سارا پاکستان جو ہے متحد ہے اس کال کے اوپر کہ ہاں جی جمہوری طریقہ کار پاکستان کے اندر ہونا چاہیے، جمہوری عمل چلنا چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے، سب اپنے اپنے حلقوں کے اندر اتر جائیں گے، نہ ہمیں عمر ایوب نظر آئیں گے، یا ہری پور پہنچے ہوں گے، علی زیدی کراچی بیٹھے ہوں گے اور وہاں پر اپنے اپنے حلقوں کے اندر چلے جائیں گے۔ تو یہ ساری جو ایک سیاسی افراتفری، ایک معاشرتی عدم استحکام نظر آ رہا ہے، یہ سب کا سب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پاکستان کا دوبارہ سے انشاءاللہ تعالی بہتری کا سفر شروع ہو جائے گا۔ دوسرا راستہ جس کی تجویز دی جا رہی ہے وہ راستہ ہے کہ نہیں جی ہم جو ہیں وہ بڑی زبردست ہم طاقت استعمال کریں گے اور دیکھتے ہیں کیسے عمران خان نکلتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کون باہر آتا ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کو یاد دلا دوں اور یہ غور سے سن لیں، یہ عمران خان کی جد و جہد اکیلے کی نہیں ہے، یہ تحریک انصاف کے اکیلے کی جد و جہد نہیں ہے، یہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ غلامی نامنظور ہے اس قوم کو۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ زبردستی سے، دھونس سے، تشدد سے، اسلحے کے استعمال سے قوم کے اس فیصلے کو دبا سکتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ایسی غلط فہمیاں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ آپ کو وہ دن بھی یاد ہوگا جس دن بڑے فخر سے بتایا گیا کہ جناب اکبر بگٹی کو ہم نے مار دیا ہے، اور ایسے مارا اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کدھر سے وار آیا تھا۔ 15 سال سے زیادہ گزر گئے، بلوچستان آج بھی سنبھالا نہیں جا رہا۔ یہ باتیں جو ہیں بند کمروں کے اندر بڑی اچھی لگتی ہیں، یہ طاقت کے استعمال کی دھمکیاں جو ہیں اور اپنے آپ کو جو حکومت کے اندر ہوتے ہیں، جو طاقت کے جن کے پاس ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو اس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ اسی قسم کے مشورے ہمیں عمران خان کو بھی دیے جاتے تھے۔ جس وقت نواز شریف نکل رہے تھے، گجرانوالہ کی کال آئی، اس سے پہلے جب فضل الرحمان یہاں آ رہے تھے اسلام آباد میں، تو ان کو بھی ایسے مشورے دیے جاتے تھے، جی جناب نکلنے نہ دو گھر سے، پہلے سے اٹھا لو۔ ہر دفعہ عمران خان کا یہ جواب ہوتا تھا کہ پریشانی کس بات کی ہے، آنے دو، یہ ان کا آئینی حق ہے اور عوام فیصلہ کر لیں گے۔ اور عوام جو فیصلہ کر بیٹھے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، چاہے آپ حلیم عادل شیخ کے گھر پر رات میں 2 دفعہ چھاپے ڈالیں یا 4 دفعہ چھاپے ڈالیں، یہ لوگ اب گھر بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ یہ فیصلہ جو ہے پاکستان کے عوام کا وہ آپ کو سارے پاکستان میں نظر آ رہا ہے۔ کل جس طریقے سے گجرانوالہ باہر نکلا ہوا تھا، میرے خیال میں پاکستان میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، شاید عمران خان نہیں سوچ سکتے تھے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر پوری قوم نے کھڑے ہو جانا ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ اس وقت کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں کھڑے ہوئے۔ تو یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دیں۔ پہلے ہی جو پاکستان کو نقصان کر دیا گیا، میں لوگوں سے سوال پوچھ رہا تھا، مجھے یہ بتائیں کہ بھارت نے جو حملہ کیا تھا بالا کوٹ کے اوپر اور 1 کعبہ اور 12 درخت گرائے تھے، کیا اس سے پاکستان کو زیادہ نقصان ہوا تھا؟ یہ بیرونی مداخلت کے ساتھ پاکستان کے اندر عدم اعتماد کی تحریک لا کے جو سیاسی عدم اعتماد ایسا کام کیا گیا ہے؟ آپ کو صرف اس کا ایک پہلو میں صرف اس کا بتا دوں، تقریباً 130 ارب ڈالر کی پاکستان کی بیرونی قرضہ اور لائبلٹیز ہیں، یعنی اگر ایک روپے گرتا ہے نا روز، تو 130 ارب روپے کا قرضے کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پچھلے آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہفتے سے روز کبھی 1.5 روپے، کبھی 1.25 روپے، کبھی 2 روپے، اسی طرح 2.5 روپے گرا ہے ایک دن کے اندر، آج پتہ نہیں کدھر ختم ہوگا۔ اور صرف عدم اعتماد کی تحریک جب سے آئی ہے اس سے آج تک 2860 ارب روپے کا ہمارے قرضے کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، جو روپے ہم نے دینے بیرونی قرضے کے لیے 2860 ارب روپے۔ یہ جو نقصان پہنچایا جا چکا ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کان کھول کر سن لیں فیصلہ سازی کرنے والے، تاریخ معاف نہیں کرتی، لوگ معاف کر دیتے ہیں، انسان معاف کر دیتے ہیں، تاریخ معاف نہیں کرتی۔ اگر ہم نے وہ راستہ اپنانے کی کوشش کی، پہلی بات تو جس بڑی تعداد میں پاکستانی قوم کھڑی ہو گئی ہے اور فیصلہ کر بیٹھی ہے، یہ ممکن بھی نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن اگر آپ نے یہ غلطی کی تو جو پاکستان کو نقصان ہوگا وہ نقصان، یہ میں